إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم میں آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے مہمان ہیں بہت ہی معزز ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب، لاہور لیڈز یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے ہیڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین، آج ہم بات کریں گے، ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو دیکھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر عبادات فرض کی ہیں. ان تمام عبادات کو اگر ہم لے لیں تو کہیں نہ کہیں سے کم مقدار میں یا زیادہ مقدار میں، لیکن یہ ایک میسج ہمیں ضرور ملتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، کہ مسلمان ایک ہوں، متحد اور متفق ہو جائیں. اتحاد امت کا عنصر ہر عبادت میں اس کا ایک میسج ہمیں ملتا ہے. حج کو لے لیں آپ تو ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ مسلمانوں کی بقا اسی میں ہے، مسلمانوں کا عروج اسی میں ہے کہ وہ ایک ہوں، متحد ہوں، متفق ہوں. اسی لیے اسی حج کے موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کو بھی کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی کو کالے کو گورے کے اوپر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر. اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی بنا پر. اسی طرح اگر نماز کو لے لیں، دیگر عبادات کو لے لیں، زکوٰۃ میں بھی یہی عنصر ہے کہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو. جو مخیر حضرات ہیں وہ دوسروں کو زکوٰۃ دیں تو آپس میں الفت محبت بڑھے، اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا ہو. آج ہم رمضان کی مناسبت سے بات کرتے ہیں، کیا رمضان المبارک میں بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے جو دیگر عبادات سے ہم سیکھتے ہیں؟ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. اگر میں اس کو اس انداز میں لوں کہ عبادات، چونکہ انسان بنیادی طور پر اللہ کا بندہ ہے، ان ساری عبادات کا مقصد اللہ کا تقویٰ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان اس لحاظ سے فزیکلی بھی یہ مسلمانوں کو ایک کر دیتا ہے. دیکھیے، اگر آپ ٹائمنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سب ایک ہی وقت میں کھولتے ہیں، کوئی اس سے 5 منٹ 6 منٹ پہلے نہیں کھول سکتا، اور بند بھی ایک ہی وقت میں کرتے ہیں. دنیا میں شاید کوئی اور مذہب ایسا ہو جس کے اندر یہ پابندی کی جائے، تو یہ ایک ہے نا. اور اسی طرح آپ تراویحوں کا سسٹم دیکھ لیں، تراویحوں میں بھی آگے جو بھی امام ہے کسی مسلک کا ہے، لیکن پیچھے جو بھی کھڑے ہیں وہ سارے کہیں تراویحیں پڑھنی ہیں. اور وہ تراویحیں کس نقطے پہ لے آئی ہیں؟ وہ قرآن کے سننے کے اوپر. حتیٰ کہ اس کو نام بھی نہیں چینج کیا جاتا کہ ایک کہے میں تراویح پڑھ رہا ہوں، دوسرا کرے میں کچھ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں. تو یہ اس لحاظ سے بہت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ ہے توحید. توحید جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لہذا اس پر ایمان لانے والے بھی اسی روحانی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. میں عبداللہ صاحب ٹوکیو یونیورسٹی میں نے جمعہ پڑھایا جاپان میں جی. تو اس میں زیادہ تر پی ایچ ڈی اسکالرس تھے. تو اس کے بعد ایک جاپانی لڑکی آئی، وہ مسلمان نہیں تھی. اس نے مجھے یہ سوال کیا کہ in this era you Muslim believe only one God? Why? In this era one God only. اس لیے کہ وہ تو سمجھتے ہیں ان کے تو بہت سارے ہیں نا، کوئی
یعنی ہر کسی نے اپنی ذمہ داری سنبھالی. ہاں. تو آپ لوگ اتنے بیکورڈ ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ دس از آور بیسک لائف. بنیادی یعنی ہمارا یہ ہماری بنیادی زندگی ہے یہی. تو وہ اس کو سمجھی نہیں. میں نے اس کو کہا کہ if you are in an aeroplane and your pilot declared that your aircraft is going to crash, کہ آپ ہوائی جہاز میں ہیں اور آپ کا پائلٹ جو ہے وہ یہ اس وقت اعلان کر دیتا ہے کہ اب ہمارا جہاز جا رہا ہے, ختم ہونے جا رہا ہے, ہوم یو ول کال ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت آپ کس کو مدد کے لیے پکاریں گے؟ فار ہیلپ. اور اس نے بغیر تکلف کے اس نے کہا اونلی دیٹ ون. اس طرح اس نے کیا. میں نے کہا دس از توحید. اس کا مطلب یہ ہے صرف اس کو, وہ کون ہے اس کا وہ نہیں نام, لیکن اس کی نیچر کے اندر کے اونلی دیٹ ون, فطرت کے اندر ہے وہ اس وہ پکار اٹھی اس وقت. میں نے کہا دس از توحید. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ ساری عبادات اس اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. پھر ہمیں متحد رہنا پڑتا ہے. اور رمضان میں تو کلائمیکس ہے نا اتحاد. ٹائم پہ کھلتا ہے, ٹائم پہ جناب وہ رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں اذان ہونے کے بعد کوئی آدمی کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی وہ کھانے کی ضرورت نہیں کرتا, وہ ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے. وہ یہ کیا چیز ہے, کیا چیز اس کو. تو اصل یہی ہے کہ ایک ہیں ہم. اور اگر کوئی اس وقت کھانے کی ضرورت کرے تو وہ کہے گا, اس کو وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور ہے, کوئی اور ہے. جی اور ہے. تو وحدت اسی کو کہتے ہیں نا. تو اس لیے قرآن کی جو تلاوت سنی جاتی ہے, تراویحوں میں سنی جاتی ہے, وہ سارا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کے فرقے ہیں, مسلک ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, سارا کچھ ہے, اس طرح کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, اس کو جا کے اپنی بیماری بتاتے ہیں. تو کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ, یہ میری اوپینین ہے, آپ ایک رائے کسی اور ڈاکٹر کی بھی لے لیں. دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کسی اور کے بھی لے لیں. کیا خیال ہے اگر یہی قانون ان کے اوپر بھی, تو یہ 4 ڈاکٹر, یہ بھی فرقہ پرستی ہو گئی نا. کیوں انہوں نے کہا نہیں, ہمارے بھی یہی ہے, ہم ایک ہیں, ہماری تمام عبادات ایک ہیں. اور کیونکہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی وہ بات کرتی ہیں, ہم بندے جو اس کے ہیں. تو اس لیے اب رمضان کے اندر یہ پورا مہینہ ٹریننگ ہے, روز یہی بات دہرائی, یہ بھول نہ جانا تم کہ ہم ایک ہیں. ہم ایک ہوں گے تب یہ دین قائم رہے گا. ہم جب بچھڑیں گے یہ دین جو ہے اس کے بربادی کا ہم ذمہ دار ہوں گے. تو اس لیے یہ روز یہی, سحری کے وقت بھی, افطاری کے وقت. رمضان کے ڈاکٹر صاحب, رمضان میں تو مناظر بڑے اچھے ہوتے ہیں, ایمان پرور ہوتے ہیں, لیکن جیسے رمضان گزر جاتا ہے ہماری زندگی پھر وہی سابقہ روٹین میں چلی جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, یا ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے. ہم اس دین کو جو ہمارے اندر روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے اس مہینے کے اندر, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے, اب نیا سلسلہ شروع. تو اس لیے پھر وہ دلچسپی بھی نہیں رہتی. لیکن اگر یہ کیفیت یوں ہو کہ میں لیلۃ القدر مجھے نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ میرے دل میں کھٹکا ہے, میں نے جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی کہ نہیں. اگر میری نظر اس کے اوپر رہے کہ میں نے 20 تراویحیں پڑھی یا 8 تراویحیں پڑھی, ٹھیک ہے, اگر 20 پڑھی اور پوری میں قرآن مجید میں نے سنا ہے کھڑے ہو کر, 3.5 لاکھ حروف کو میں نے سنا ہے, میرا تصور اگر اگلے مہینوں میں بھی یہی رہے کہ یہ 3.5 لاکھ حروف میرے خلاف قیامت کے دن خلاف گواہ تو نہیں بن جائیں گے. 3.5 لاکھ گواہ یعنی کھڑے ہو کے, تو پھر میرا بنے گا کیا؟ اس نقطہ نظر سے جب میں سوچوں گا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اثرات زائل ہو جائیں. یہ 3.5 لاکھ یا تو مجھے جنت میں لے جائیں گے یا پھر میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. حجت لک او حجت علیک, میں تو یہی کہتا ہوں. دیکھیے جو بچہ جو حفظ کراتا ہے, میں عموماً ان چھوٹے بچوں کو نا حفظ کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو ہو از یور بیسٹ فرینڈ. تو کوئی کہتا ہے کہ جی
دوست کون سے آپ کا اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پاپا ہے، ماما ہے، کوئی کزن ہے، کوئی بھائی ہے. جی. تو میں کہتا ہوں دیکھو اگر وہ بچہ کبھی دیکھا کوئی مر گیا، کہتے ہیں ہاں جی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جی ماما رونا دھوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کفن دیتے ہیں، غسل کر کے لے جاتے ہیں. میں نے کہا ماما جاتی ہے پڑھنے؟ کہتے ہیں نہیں جاتی. میں نے کہا فرینڈ شپ ختم، جنازہ ہی نہیں پڑھا. یہ اچھا دوست تھا، یہ کیوں جنازے کے لیے جانا چاہیے اس کو؟ نہیں گئی، گھر میں بیٹھی رہی. آپ سوچو صحیح، یہ فرینڈ شپ ٹھیک نہیں ہے، یہ مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، عارضی ہو گئی نا. بیٹھی ہے گھر میں. آگے میں نے کہا پاپا لے گئے، انہوں نے جنازہ پڑھ لیا، پھر قبرستان لے گئے اس کو دفن. پاپا ساتھ سو جاتے ہیں، لیٹتے ہیں؟ جی نہیں لیٹتے. میں نے کہا کیوں؟ بیسٹ فرینڈ پہ مصیبت آ گئی، بیچارہ فوت ہو گیا. تو بیسٹ فرینڈ تو ساتھ دینا چاہیے نا. لیٹ جائے اس کے اندر، لیکن نہیں لیٹتا، بلکہ وہ تو الٹا کام کرتا ہے، مٹی اوپر ڈال دیتا. یہ بیسٹ فرینڈ یہ کام کرتے ہیں. تو دیکھیں مٹی ڈال کے اکیلے چھوڑ کے، کالے اس کے اندر کالی کوٹھری میں اس تاریخ بچہ، اکیلا بچہ ہے، اس کو چھوڑ کے آ گئے. تو میں بچوں سے کہتا ہوں آپ کو ڈر لگے گا نا؟ کہ ہاں لگے گا. میں نے کہا پاپا تو چھوڑ کے آ گئے، ماما وہاں چھوڑ گئے. تو بیسٹ فرینڈ کس کو بنانا چاہیے؟ جو ادھر بھی ساتھ رہے. تو ایک بچہ کہنے لگا ہاں سر وہ جو اس کو قرآن یاد ہوگا نا وہ. میں نے کہا دس از دی بیسٹ فرینڈ، اس کو بناؤ، حفظ کرو، سینے میں رکھو. میں نے کہا اس کی تو ایک آیت جو ہے، ایک سورت جو ہے سورۃ الملک کی یہ بات آئی ہے کہ وہ پروٹیکشن دیتی ہے، وہ سوال نہیں کرنے دیتی. سورہ ملک آ کے چھا جاتی ہے، منکر نکیر کہتے ہیں نہیں میں نے سوال نہیں. وہ پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ وہ تو اس طرح ہے. کیا کہتی ہے کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا دنیا میں، پڑھتا تھا یہ، آج میں نہیں چھوڑتی. تو اللہ اسی کی سفارش مان لیتے. میں نے کہا یہ ایک صورت ہے کہاں جس کے سینے میں 6000. اس کے لیے تو پھر ڈاکٹر صاحب اس طرح ایک عبادت کی اتنی گہرائی میں اور اتنی روحانیت میں جانے کے لیے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ مثلا ہم عبادت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں فرمایا تھا جب جبرائیل امین سائل بن کے آئے تھے کہ احسان کے بارے میں مجھے بتلا دیجیے. تو انہوں نے کہا آپ عبادت ایسے کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا وہ آپ کو، اگر یہ نہیں تو وہ آپ کو کم از کم دے. تو اب رمضان کو ہم ایسے کیا کریں، یعنی کس طرح اس کو گزاریں کہ وہ روحانیت ہمارے اندر آ جائے؟ دیکھیں ایک تو ہے کہ اس کے بارے میں جو ہم نے محنت کی ہے نا، اپنی اس پورا مہینہ ورکشاپ سے ہم گزرے ہیں، یہ بہت بڑی مزدوری کی ہے، ہم اس کو بھولیں نہیں. اتنی مزدوری، اتنا، میں یہ کہتا ہوں عبداللہ صاحب کہ شاید کسی مذہب میں اتنی بڑی ریاضت ہو. کتنی بڑی ریاضت ہے، دن کو بھوکھا رہنا، پیاسا رہنا، رات کو قیام اللیل کرنا. دیکھیں نا حضرت سلمان فارسی کی حدیث میں یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جعل اللہ یومہ صیامہ فریضۃ، اس کے روزے کو فرض کر دیا. وقیام لیلہ تطوعا، تو قیام اور صیام ایک بلاغت کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہے. اگر عربی گرامر کو دیکھا جائے تو ایک ہی اس میں ہے. اس کے دن کا روزہ فرض ہے، صیام ہے، اور رات کا اس کا قیام بھی اسی درجے میں ہے. ہم اس نقطہ نظر سے جب ہم ان کو پڑھیں گے، آپ کاؤنٹ کریں نا مہینے کے بعد کتنی تراویحیں ہو گئیں آپ کی، 20 روز پڑھی، کاؤنٹ کر لیں تو آپ نے تو بڑی مزدوری کی ہے. کبھی ہم سوچیں یعنی ہم سے بڑا کوئی نادان ہے کہ ہم نے اتنی بڑی مزدوری کر کے وہ رمضان کے بعد فارغ. اب عید کیا ہے؟ کوئی اذان ہوتی ہے؟ کوئی نہیں ہوتی. اقامت ہوتی ہے؟ کوئی نہیں ہوتی. ہم کیوں چلے آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ شعور ہے کہ اللہ ہم نے جو محنت کی ہے آج بغیر بلائے اس کا شکرانہ ادا کریں. ہاں وہ ہمیں دے گا، مزدوری دے گا. اور اس وقت فرشتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ تو اس وقت جو ہے وہ بچوں کو بھی پکڑے ہوئے اور وہ عیدگاہوں کی طرف آ رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جاؤ ان کو جا کے کہہ دو کہ میں نے ان کے گناہ بخش دیے ہیں. اور وہ ہر راستے پہ آ کے کھڑے کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں فرشتے. اس وقت یہ کہ یہ کیا مانگنے ہیں؟ وہ مزدوری مانگنے آئے. تو اللہ فوت ہونے کی مزدوری کیسی ہونی چاہیے؟ اس سے پہلے کہ وہ مانگے اس کو دے دی جائے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ جاؤ پھر ان کو کہہ دو کہ معاف کر دیا، مزدوری مل گئی. مزدوری ملی. لیکن اس مزدوری ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگلے 11 مہینے پھر فارغ ہو جائیں. یہ بعد میں بھی ضائع ہو سکتی ہے. تو اس لیے
شیطان اسی دن ہی یہ داؤ لگاتا ہے کہ یہ تو ہم اپنے اس محنت پر کوئی آدمی سارا دن 24 آورز ایک اپنا جاب کرتا ہے اور کچھ کماتا ہے، کمانے کے بعد بڑا نادان ہوگا اس کو اٹھا کے وہ دریا میں پھینک دے۔ جس طرح وہ آتا ہے، اب اس کی مجھے نہیں پتہ حقیقت کیا ہو گیا، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے سلف، وہ رمضان سے 6 ماہ پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 ماہ دعا کرتے تھے کہ اس کو قبول فرمائے۔ ایسا ہی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس رمضان کے اندر اس امت کی غفلت، اس کے مسلمانوں کی غفلت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ پہلا اشرا اس نے رحمت کا بنایا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جو ہے عتق من النار ہے، دوزخ سے آزادی کا اشرا، یہ اس کی شان کریمی ہے نا۔ انسان تو دیکھ تو صحیح، تو کدھر چلا جا رہا ہے؟ وہ کیا دینا چاہتا ہے تجھے؟ تو کیا مانگتا پھرتا ہے دنیا کی چند ٹکوں کے اوپر؟ کمال ہے، وہ تو تجھے خلیفہ بنایا اس نے۔ وہ آج کوئی کسی کو ایک دن کے لیے قائم مقام پریزیڈنٹ بنا دے تو پھولے نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے تو خلیفہ ہے میرا۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ کہتا ہے چل غفلت میں ہی گزارا نا، ایک رات ہی کھڑا ہو جانا میرے سامنے، لیلۃ القدر آجا، آج تو آ جانا، اور ایک رات نہیں سوئے گا تو کوئی آفت تو نہیں آنے لگی نا، کوئی موت تو نہیں آنے لگی۔ انسان دیکھ صحیح تیرا رب کتنا کریم ہے، تو آ تو صحیح نا، کھڑا وہ ہو دینا چاہتا ہے لیکن ہم تو بہانے بہانے کر رہا ہم ہے۔ تو مائل بکرم ہے، کوئی وہ سائل تو کہتا ہے آ تو صحیح نا، تو کھڑا تو ہو۔ لیکن پھر بھی ہم اس تصور کے ساتھ اگر رمضان کے بعد بھی برقرار رہیں کیا بات ہے۔ لیکن یہ ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ میرے مہینے کی مزدوری چلی جائے گی، اور یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں آگے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، دیا ہے، ان کے پاس مال ہے، خرچ کرتے ہیں، رمضان میں خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ وہ سخی ہوتے۔ تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، کھانے پینے کا ان کا صحیح بندوبست صحیح ہوتا ہے، گھر میں دیگر لوگوں کو افطاری کے لیے مدعو کرتے ہیں، لیکن بعض معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نہیں دیا، آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اگر ہم کہیں کہ ایک ہوں مسلم، تو یہ اجر میں یہ اور یہ کیسے برابر ہوں گے؟ یعنی ایک آدمی، ظاہر بات ہے اس کے دل میں آ گئی، یا فلاں آدمی وہ خرچ کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ یہ کھٹکا سا لگتا ہے بندے کے اندر۔ دیکھیے، میں اگر آپ کو 29 رمضان اور 29 شعبان آخری دن حضرت سلمان فارسی کی جو حدیث ہے، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس حدیث کو اگر آپ آگے بڑھائیں نا، تو حضرت سلمان فارسی ایک جگہ جا کے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار پیٹ بھر کے اس کو افطاری کرائی تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو، اور اس میں سے کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی جیسے غریب فقیر لوگ جب یہ سنا، انہوں نے کہا اچھا پیٹ بھر کے ہوگا کچھ تو پیٹ بھر کے دیں گے، کرائے گا نا۔ بعض تو اپنے پیٹ کے لیے وہ حیران ہے کہ ہمارا وہ کروائے گا، لیکن سلمان فارسی تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو مخاطب کیا ہوگا نا۔ تو بالآخر کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ کلنا لا نجد ھذا، ہم میں سے ہر ایک یہ نہیں کرا سکتا۔ اصل تو وہ اپنے ہی دیکھ رہے تھے نا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو سب کا تو یہ لے گئے۔ لیکن قربان جائیں اس رسول کے اوپر کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو اپنے اس غریب ترین امتی کو بھی اسی درجے میں لے آیا جس نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اس کو کہتے ہیں ایک ہی کیا کھایا، من فطر صائمن علی مذقۃ لبن، کچی لسی سے جس نے کچھ نہیں تھا، دودھ تھوڑا سا تھا، پانی ڈال دیا، زیادہ کر لیا، کسی کو افطاری اس کو بھی یہی مل جائے گا۔ اب سلمان فارسی جو بیچارے چلے تھے ایران سے حق کی تلاش میں، کدھر مارے مارے فلسطین پھرتے رہے، اور بکتے بھی، یہاں غلامی بھی اس میں کل قبول کر لی، تو وہ سوچ رہے تھے سلمان تیرے پاس تو بکری کوئی نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا جو کچی لسی بنائے گا، تیرے پاس تو نہیں ہے نا، بکریاں تو وہاں دے آیا تھا تو فلسطین میں،
اس قافلے کو جو لے کر آئے تھے تجھے، اب کیا بنے گا؟ تو پھر انہوں نے پوچھا ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا من فطر صائما علی شربت ماء، پانی کے گھونٹ سے جس نے کھلایا اس کو بھی یہی اجر ملے، یہی اجر ملے، لم ينقص منہ شیء، کوئی چیز نہ۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس اپنے امتی کو جو غریب فقیر تھا اس کو مایوس نہیں کیا، اس کو بھی اسی لیول پہ لے گئے۔ تجھے آنا صاف سلمان، تجھے وہی ثواب مل جائے گا، تو فکر نہ کر، تو پانی سے کھلوا تو صحیح، کھلوانے کا اہتمام کر۔ ڈاکٹر صاحب ایسے فوٹو اور وہ نہیں، فوٹو سیشن نہیں، پانی سے کھلوا تو صحیح نا، تو فوٹو سیشن نہیں۔ اچھا، یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت وہ تو بالکل عیاں ہے کہ کیسے اس نے ایک ادنا امتی کا جو احساس تھا، جو ظاہر بات ہے اب اس کو ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو ہمارے اپنے دل میں یہ باتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شوق ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک عجیب منظر ہے نا، کیونکہ بار بار دل میں ایک کھٹکا سا لگ رہا ہے کہ یار اگر میں نہ پوچھوں تو ہو سکتا ہے میں اس سے محروم رہ جاؤں۔ دیکھیں اس کی بات حضرت سلمان فارسی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سلمان فارسی اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو پیچھے اپنی قربانی دے کے ہیں وہ اسی کے لیے تو دے کے آئے تھے۔ وہ جو اپنے باپ جو بہت بڑا وہاں کا وہ تھا، سرمایہ دار تھا، اس کے کھیت تھے، دہقان تھے، وہ سارے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ کے جو فلسطین گئے اور ایک راہب کے پاس رہے، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، جو انہوں نے نشانیاں یہی تو بتائی تھیں، حق چاہیے نا تجھے، ان سے یہی پوچھ رہا کہ اب آپ جا رہے ہیں جناب، مجھے میں اب کدھر جاؤں؟ کہا اب تو اس دین پہ عمل کرنے والا ہی کوئی نہیں رہا میرے بعد۔ راہب نے کہا اموریہ میں، کہاں جاؤں؟ کہا دیکھ اب تو ایک نبی آنے والا ہے، وہ عرب میں ہو، اور وہ ایسی جگہ ہوگا جہاں کھجوروں کے گھنے باغات ہوں گے۔ آپ سفر دیکھ لیں، یہ ترکی ہے، ترکی سے یہاں تک سفر دیکھیں آپ، لیکن سلمان فارسی تو حق کی تلاش میں پہنچنا ہے اس نے نا، تو وہاں سے وہ چلے اور وہ قافلہ جو مکہ جا رہا تھا انہیں گزر رہا تھا، انہیں کو کہا کہ ساتھ لے چلو مجھے، کوئی ایسی جگہ ہے تمہارے راستے میں جہاں کھجوروں کے گھنے باغات ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یثرب ہے۔ کہا مجھے لے چلو نا ساتھ۔ کہا ایسے کیسے لے جائیں؟ کہا دیکھو یہ میری بکریاں کھڑی ہیں، ان کو لے لو مجھے، اور میری یہ گائے ہیں، یہ لے لو، پھر لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ دے دیا، قربانی حق کی تلاش جو آخری سرمایہ تھا وہ بھی سب کچھ دے دیا۔ اور جب وہ یہاں سے یہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا اس کے پیسے تو ہم نے لے ہی لیا نا، اس کو بھی غلام بنا کے نا کچھ اور ٹکے کما لے۔ کہا تو ہمارا غلام ہے، تیری آزادی ختم۔ کہا اچھا آزادی میری ختم، میں غلام ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کام تو کر لو نا، تمہیں پیسے ہی چاہیے نا چند ٹکے، ادھر یثرب میں بیچ جاؤ نا مجھے، کہیں اور نہ لے جاؤ، آگے نہ لے جاؤ مجھے، ادھر ہی بیچ جاؤ نا۔ وہ نشانی تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے وہ راہب نے بتائی تھی نا، گھنے باغات ہیں، تو سلمان ادھر ہی رہنا، حرمت رسول پہ غلامی بھی قبول ہے۔ اللہ، یہ ہے اصل میں یہ جو دودھ پینے والے مجنو ہیں وہ سلمان جیسے نہیں ہوتے۔ قربانی بکریوں کی بھی دی، گایوں کی بھی دی، سفر دیکھنا یہ 8000 کلومیٹر بنتا ہے، غلامی بھی خوشی خوشی گلے لگا لی کہ ادھر ہی بیچ جاؤ۔ یار ادھر ہی بیچ جاؤ نا۔ وہ اسی یہودی کو بیچ گئے، اسی کی کھجوریں اتار رہے تھے نا قبا میں، تو نیچے اسی یہودی کا ایک اور آیا، تو اس نے کہا کہ گئے تھے؟ کہ ہاں۔ کہ پھر کیا ہے؟ کہتے واللہ ہوا اللہ کے رسول کو قبا میں دیکھ کے وہ یہودی گیا تھا، تو کہنے لگے واللہ ہوا وہی ہے تو وہی۔ کہنے لگے پھر ایمان؟ کہتے نہیں۔ کیوں؟ اوس اور خضر پہلے ایمان لیا ہے، ہم نہیں لائیں گے۔ یہ حضرت سلمان اوپر سن رہے ہیں، کان میں پڑی واللہ ہوا، یہ ہوا کون ہے؟ نیچے اترے، کہا آقا یہ آپ کے دوست جو کہہ رہے تھے ہوا کون ہے؟ کہا تمہیں کیا کرتے تھے؟ تب پڑے کر رسید کیا، چلو اپنا کام کرو۔ کام کرا۔ کہا آقا میں تو بہت دور سے آیا، او میرا تو باپ تو آپ کے ہاں تو کہیں آپ سے بڑا سرمایہ دار تھا، وہ بھی چھوڑ آیا، سارا یہ سفر اسی لیے تو کر آیا ہوں، تو مجھے تو یہی ہے، اسی کے لیے آیا ہوں میں۔ اس نے جو نشانی بتائی تھی راہب نے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، وہ نبی، اور صدقہ نہیں کھائے گا،
اس کے 2 کندھوں کے درمیان ختم نبوت مہر ہوگی، ختم نبوت۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تو پتہ چلا نا کہ یہ یہودی گواہی دے رہے ہیں کہ ہوا اب تو اس میں شک رہ ہی نہیں سکتا نا، یہ تو اہل کتاب ہیں۔ تو شام کو کچھ کھجوریں لے کر چلے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی کہ صدقہ ہے۔ آپ نے وہ کیا کیا، تقسیم کر دیا، خود نہیں کھایا۔ کہا سلمان ایک نشانی تو پوری ہو گئی، صدقہ نہیں کھایا۔ اچھا پھر کسی دن آئے، کچھ کھجوریں لائے کہ ہدیہ ہے، آپ نے خود بھی کھائی، دوسروں کو کہا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب تیسری کے بارے میں سوچ رہے۔ اب وہ آتے رہے جاتے رہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہوتے گئے۔ اب اللہ کے رسول کے ایک آدمی آ رہا ہے، کبھی ہدیہ لایا تھا، کبھی صدقہ لایا تھا، کوئی مسئلہ ہے صحیح اس کو۔ تو جو جتنا وہ قریب ہوئے نا، تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چادر مبارک تھوڑی سی کھسکا دی وہ، اور حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی نے اس کو دیکھ لیا اور چوم لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نشانیاں تینوں پوری ہو گئیں۔ یہ ہے سلمان فارسی جو بکریاں بھی دیا ہے، وہ سارا دیا ہے۔ تو آج اس کو فکر تو ہے نا کہ میری اتنی مزدوری، اتنا بڑا لمبا سفر میں نے کیا ہے، یہ رائے گنج ہے؟ نہیں، اس کو محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ تو امیر ہے، میں تو اسی راستے میں تو پہلے ہی دے آیا ہوں قربانی، میرے پاس جو تھا وہ تو میں سب کچھ دیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول بھی جانتے تھے نا، من فطر علی شربت ماء، اس کو بھی یہی ملے گا۔ یہ ساری تاریخ آپ بیان کریں گے تو پتہ چلے گا اس حدیث کا کہ کیا مذقت لبن کیا ہے اور شربت ماء کیا ہے، ایسے نہیں۔ اور تب جا کے ہمارے معاشرے کے جو لوگ احساسی کمتری کے شکار ہیں جی، اور یہ اتنا بڑا فنکشن کر کے، اتنے اخراجات کر کے۔ تو ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کو آپ کیا میسیج دیتے ہیں؟ وہ تو چلیں جو تصویری سیشن والے ہیں، وہ تو ہیں معاشرے میں کہیں پہ دوستوں کو اکٹھا کر کے کہیں پارک میں گئے، افطاری پارٹی یہ ہوا، لیکن جن لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اور وہ ہچکچاتے ہیں، مثلاً یار آپ ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو یار افطاری کے لیے بلاؤں اور ان کے شاہ نشان کھانے کے لیے میرے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے، تو یہ ہچکچاہٹ کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیے میں نے ایک دفعہ بہت سارے دوستوں کو بلایا، میں اپنا ہی بتاتا ہوں جی۔ میں اگرچہ بہت کچھ دے سکتا تھا، لیکن میں نے حدیث کو 25-30 سال سے یہ پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانا یفطر علی اسودین، 2 کھجور کو بھی اسود کہا جاتا ہے، پانی کو بھی اسود کہا جاتا ہے، اس پہ افطار۔ میں اس وقت سے یہی کر رہا ہوں اور اتنا سکھی ہوتا ہوں، ماشاءاللہ۔ پانی اور کھجور۔ ہمارے یہاں تو پکوڑے بھی ہوتے ہیں، جاپان میں بھی مطلب لازمی ہوتے ہیں نا، سموسے پکوڑے لازمی ہوتا ہے، لیکن میں نہیں، گھر میں بھی میں کہتا ہوں میں نے نہیں ابھی کھانا، میں پھر چلا جاتا ہوں نماز پڑھ کے، پھر آتا ہوں، پھر کچھ تھوڑا بہت جو لیتا ہوں، لیکن اس وقت میں اپنی سنت سمجھ کسی کے اوپر عمل کرتا ہوں اور اتنا سکھی رہتا ہوں۔ تراویحیں ٹھیک پڑی، میں کھانا تراویحوں کے بعد کھاتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں، میں نے اپنے دوستوں کو بلایا، اس میں کافی بڑے بڑے لوگ تھے، صرف کھجور اور پانی رکھا۔ میں نے کہا آج میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، اللہ میں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کسی کا افطاری کسی سے کرا سکتے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے، ان سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے نا کہ ہم کہیں کہ نہیں یہاں جناب وہ بھی آئے، شربت بھی آئے، فلاں بھی آئے، فلاں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے خیال میں یہ معاشرے کو سمجھانے کے لیے سب سے اچھا حل بھی یہی ہے کہ آپ خود کر کے دکھاؤ، کرائیں، اور اگر کوئی بات کرے تو اس کو کہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو اللہ کے رسول سے بڑے ہوتا ہوں، نہیں بولے گا وہ، یہ ہمیں نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ تو باقی تو جس کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے وہ خرچ کرے بھی، کوئی اس میں نہیں ہے، وہ تو جتنا وہ اس کو بڑھائے، لیکن اخلاص تو اخلاص ہے۔ چلیں وہ جو معاشرے کا غریب طبقہ تھا ان کے لیے تو بڑا اچھا میسیج مل گیا ہے، لیکن جو امیر لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو احساس، ذمہ داری اور اخوت، مواسات کا کیا یعنی میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیں ان بڑوں نے بھی آخر روزہ تو رکھا ہے نا، بھوک تو لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، اور شام تک یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا کہ بھوک پیاس کیا چیز ہے۔ تو پریکٹیکل ایک انسان کے ساتھ جب بیتتی ہے تو اس کو پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کے ساتھ بیت گیا ہے،
دیکھ لیا اس نے کہ ہاں ایسے اس کو بھی بھوک پیاس لگی ہے. وہ کسان جو چلا رہا ہے نا وہاں کھیت ہل چلا رہا ہے, اس کو بھی یہی ہے. جو مزدوری کرنے گیا ہے اس کو بھی یہی ہے. میں نے ہارون رشید کے بیٹے کا میں آپ کو ایسے مختصر بتاتا ہوں. اس نے روزہ رکھا ہوا تھا, مزدوروں میں کھڑا تھا. وہ دوسری بیوی سے تھا. تو ایک آدمی اس نے کہا کہ کام کرو گے مزدور کے؟ ہاں کروں گا. کہا میری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا نا پھر آپ مجھے اجازت دیں گے, نماز پڑھ کے اتنا اوور ٹائم لگا دوں گا تمہیں. تو وہ لے گیا. اس نے طے کیا کہ بھائی 6 درہم یا جو بھی تھا. اس نے روزہ رکھا ہوا تھا, رمضان کا مہینہ تھا, اور ظہر کی نماز تک اس کی بس ہو گئی. مزدوری اب نہیں کر سکتا, تھک گیا, بس ہوگی. اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے میرے آپ کا طے اتنا ہوا تھا تو اب میں نے آدھا دن کیا ہے, مجھے آدھا دن کی مزدوری مجھے آدھی دے دو. اس نے کہا کہ نہیں میں تمہیں پوری دوں گا. اس نے کہا کہ نہیں. اس نے لے لی. اس کی خودداری دیکھیں اس کی. میں نہیں لوں گا. نہیں میں نے کام نہیں کیا, میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کہ میں اتنی لوں گا بس. اب یہ جو آدمی مزدوری کرتا ہے اس کا, اور جو جس نے نہیں کی اس کو احساس تو ہوتا ہے نا یہ. لیکن اس وقت جو میں جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت غریب بھی بڑی مصیبت ہے. غریب روزہ ہی نہیں رکھتا. یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ یہ غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے روزہ نہیں رکھتا, اور وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو کچھ نہیں. بڑوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ زیادہ ڈسکس کرنے والا ہے. اس غریب کو اجازت کس نے دی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب آج کل بڑے میڈیا پہ مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے وہ روزوں کو, بلکہ وہ دن کو دن دہاڑے کھاتا ہے, پیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں ساڑھے گھر دانے کوئی نہیں جی ایسی روزہ رکھی. کافرانہ کلمہ کہتا ہے. غریب کہتا ہے, امیر کو کیا روئیں. غریب کو یہ حال ہے. آپ بتائیں کہ غریب نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ چلے روزہ تو وہ ہے, چلے وہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں وہ جو روح ہے نا دین کی وہ آہستہ آہستہ غریبوں سے بھی جا رہی ہے. اس کی طرف غریبوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ روزہ تو رکھے نا. چلیں ڈاکٹر صاحب آخری ایک چیز بہت اہم ہے. ایک ہو مسلم رمضان کے اجر و ثواب میں جس طرح معاشرتی لحاظ سے ہمیں ایک ہونا چاہیے, اجر کے لحاظ سے تو ہمیں شریعت نے ایک کر دیا ہے, کتنی بڑی آفر دی ہے ہمیں. لیکن ایک گھریلو ایک مسئلہ ہے, اس میں بھی ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے یا کچھ تفریق ہونی چاہیے. مثلا ہماری خواتین ہوتی ہیں, گھریلو جو خواتین ہوتی ہیں وہ ظہر کے بعد کھانا بنانا شروع کرتی ہیں, شام میں جب افطاری ہوتی ہے آدھی رات تک وہ وہی برتن دلائی کرتی ہیں, پھر اگلے دن صبح, یعنی ان کا کام ہی بس یہی ہوتا ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو مرد بالکل بادشاہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. کیا یہاں پہ ہمیں ان کا تھوڑا سا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے, یا پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے؟ یعنی ان کے عبادات کے لیے ٹائم نہیں ملتا, تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ملتا خواہ مخواہ, اور وہ ساری کیا ہے مردوں کی جو فرمائشیں انہیں پوری کرنے کی خاطر. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسلامک کلچر ڈیولپ نہیں کر سکے اپنے گھر کے اندر, گھریلو ماحول کے اندر. ہاں, ہم اس ثقافت کو اڈاپٹ نہیں کر سکے. ہم بتا نہیں سکے کہ مرد اور عورت گھر میں دونوں روزے سے ہیں نا, تو اس کو کیا سزا دی جائے کہ وہ یہ ساری چیزیں تیار کرے؟ میں کیوں نہ کروں؟ نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد. فقہ کیا کہتا ہے؟ نان بھی لاؤ نفقہ بھی لاؤ. اگر حقوق کی بات ہی ہو نا تو معاملہ تو یہاں ہے. اور فقہ کہتی ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ کہے میرا نان نفقہ ادھر دینا پڑے گا. کپڑے دھونا, کھانا پکا کر آپ کو کھلانا, یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. وہ آپ کی نان نفقہ تم لاؤ نا, تم پکاؤ, تم آٹا بھی گوندھو بناؤ. میں تھوڑی سی وضاحت میں جب یہ بات کرتا ہوں تو بہت سارے دوست کہتے ہیں تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اس نے شریعت نے اس کو اجازت دی, وہ گھر میں رہے گی, آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے. لیکن باقی کام تو آپ کے ذمہ ہے نا. آپ نان روٹی ہے نا, لے آؤ نا روٹی, اس کو بھی کھلاؤ یا اس کو خرچہ دو.
اور نفقہ کا باقی جو اخراجات اس کے ہیں وہ بھی دو تم، رہائش دو، کپڑے دو، وہ تمہارے ذمہ ہے. یہ کام تمہارا، تم نے جو ہے اس کو، یعنی لونڈی اور بیوی میں یہ فرق ہے. لونڈی کے کوئی رائٹس نہیں ہے، بیوی کے رائٹس ہیں. وہ یہ ہے کہ نہ نفقہ تم نے دینا ہے. تو آپ اس سے کام کیوں کرواتے ہو؟ آپ بھی کرو نا، اس کو بھی قرآن پڑھنے دو نا. اور اس نے تو بچے پالنے ہیں، وہ اور ڈبل کام ہے. تو آپ اس کو، اسی لیے اسی حدیث میں کہ یزاد و رزق المومن، اسی حضرت سلمان کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بظاہر نہیں سمجھتا رزق کیسے بڑھتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو نا، آپ نے افطاریاں کروانی ہیں، آپ نے فلاں کو بھی دعوت دینی ہے، فلاں کو بھی، فلاں سب کو بلانا ہے نا. تو یار آپ نے اپنی بیوی کا جو گھر کا خرچہ وہ بھی تو ڈبل کر دو نا. کدھر سے خرید کے لائے آپ؟ بس وہی جو دوسرے مہینوں میں آپ خرچہ دیتے ہو وہی اس مہینے میں بھی دیتے ہو؟ نہیں، اللہ نے آپ کا رزق بڑھایا، آپ بھی بڑھا دو. بڑھا دو، بالکل. یہ میں عموماً دوستوں کو اپنے درسوں میں کہتا ہوں کہ یہ کام کرو تاکہ وہ بیچاری زیادہ پیش کر سکے نا. لیکن آپ نے تو مطلب ہے کہ وہ کرنا ہو تو یہ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ خاتون کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں عبادت تو میں نے بھی کرنی ہے نا، آپ نے بھی کرنی ہے. آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا، میں نے بھی روزہ رکھا ہوا. تو اس لیے ان بیلنس نہیں ہونا چاہیے. ہم جب لونڈی اور بیوی میں فرق نہیں کرتے ہیں پھر ان بیلنس ہو جاتے ہیں. چلے وہ خاتون اگر کہے تو اس کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا. نہیں، اچھے طریقے سے اس کو بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے نا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو سمجھ. چلیں جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی میں ناظرین، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا. بڑی اچھی باتیں سننے کو ملی واقعی رمضان مبارک میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک چیز اور ڈسکس کرنی تھی لیکن میرے خیال میں ٹائم ختم ہے. چلیں وہ پھر انشاءاللہ آف دی ریکارڈ. جی ناظرین، بہت شکریہ آپ کا بھی اور ڈاکٹر صاحب کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے رمضان المبارک میں ہمیں ٹائم دیا اور بڑی اچھی اور ایمان افروز باتیں ہمیں سننے کو ملی، جن سے یقیناً ہمیں صرف ایک ہی میسیج ملتا ہے کہ جب دین اسلام ہمیں ہمارے اندر فرق نہیں کرتا غریب امیر کے اندر، گورے کالے، پٹھان پنجابی سندھی بلوچی، تو پھر ہم ایک دوسرے میں یہ تفریق کیوں کرتے ہیں؟ ہم معاشرے میں کیوں ایک دوسرے کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کبھی خود کو اوپر تو دوسرے کو نیچے، کبھی خود کو اعلیٰ تو دوسرے کو ادنا؟ یہ تفریق دینی اسلام میں ہمارے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اجر و ثواب کے لحاظ سے دینی اسلام نے ہمیں ایک پلڑے میں رکھا ہوا ہے. انسانیت کے لحاظ سے ہم ایک پلڑے میں ہیں، مسلمانیت کے لحاظ سے ہم ایک پلڑے میں ہیں. یہ تفریق اور یہ فرقہ بندی، اعلیٰ اور ادنا کی، بڑے اور چھوٹے کی، یہ میرے خیال میں اس سے معاشرے میں ہمارا جتنا بھی بگاڑ کے جتنے بھی یعنی صورتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے. تو امید ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مجھے تو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر کبھی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.